لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لینا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کس طرح میلاد کو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کر رہے ہیں. ہمیں اس بات سے کوئی انکاری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اور رحمت کے آنے پر خوشی منانی چاہیے، بالکل منانی چاہیے. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے افضل دن کوئی قیامت تک ہوگا ہی نہیں. ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ذرا میری بات کی طرف توجہ کرنا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خوشی منانا ٹھیک ہے، لیکن جس طریقہ سے خوشی منائی جا رہی ہے یہ طریقہ غلط ہے. کیا یہ طریقہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے کہ پیچھے نعتیہ کلام لگایا جائے، ڈیک لگایا جائے اور آگے سٹیج کے اوپر ڈانس کیے جائیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد یہ تھا؟ اگر ربیع الاول کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کو یہ بات بھی جاننی چاہیے، آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ علم بھی رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں اللہ نے رکھی ہے اور وفات بھی اسی میں رکھی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا، میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جیسے ولادت کے دن انسان کو خوشی منانے کا دل کرتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح وفات کے دن انسان غمزدہ ہوتا ہے، اس کا غم منانے کا دل کرتا ہے، غمگین ہونے کا دل کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ربیع الاول میں وفات اور ولادت دونوں ایک ہی مہینے میں رکھ کر دنیا کو یہ اشارہ دے دیا کہ نہ تم ولادت کے لیے خوشی کرنے کے طور پر حد سے تجاوز کرو، نہ غم وفات کے لیے غم سے حد سے تجاوز کرو، بلکہ خیر الامور اوساطها، درمیانہ روی جو ہے وہ بہتر ہے تمام معاملات سے. ایک اور دوسری بات کہ ہم جس طرح خوشیاں منا رہے ہیں، جس طرح کی جنڈیاں خرید کر لگا رہے ہیں، جنڈی کے اوپر نالین یعنی جوتے کی تصویر ہے اور اس جوتے کی تصویر کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، اور پھر وہی اللہ اور اس کا رسول کا نام ربیع اول کے مہینے کے بعد تمہیں گلیوں سے اور نالیوں سے ملے گی وہ جنڈیاں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منانے کا یہ طریقہ رہ گیا ہے اب دنیا میں؟ اور کیک کے اوپر نام محمد لکھ کر اس کو چھری سے کاٹا جاتا ہے. کیا خوشی منانے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے؟ اور پھر اس کو عید کا نام دیا جا رہا ہے کہ اس دن عید ہے. اگر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ دن عید رکھنا ہوتا تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ شریعت میں اس کو نافذ نہ کرتا؟ جیسے اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے تیسری عید نہیں اسلام میں ہو سکتی تھی کیا؟ پھر دوسری بات توجہ کیجئے گا، جس دن عید ہو اس دن انسان روزہ نہیں رکھتا. روزہ اور عید کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکتے، ایک دن نہیں ہو سکتے. جس دن عید ہو اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عید ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سموار والے دن روزہ نہ رکھا کرتے۔ آگے چلیں، احادیث کی کتابوں کے اندر آپ عید کے باب کھولیں تو باب العیدین لکھا ہوگا، 2 عیدوں کے باب، تیسری عید کا نہیں لکھا ہوگا۔ اس سے بھی آگے چلیں، پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی آئے، پھر امت مسلمہ آئی۔ یہودیوں کی عید کا دن ہفتہ تھا، عیسائیوں کا اتوار تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ سموار والے دن عید ہوتی، حالانکہ جمعہ والے دن عید کہا گیا ہے کہ یہ یعنی کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کی عید تھی، عبادت کا دن تھا، اس دن وہ نئے کپڑے پہنتے، عبادت وغیرہ کرتے، تو اللہ رب العزت سموار کو چاہیے تھا کہ وہ سموار والے دن کہتے کہ یہ چھوٹی عید ہے، جیسے جمعہ کے دن کو عید کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہفتہ کو یہودی عیسائی اتوار آگے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی، تو چاہیے یہ تھا کہ سموار والے دن کو عید رکھا جاتا، حالانکہ پھر اگر اس میں ولادت کا دن بھی ہے، تو اگر عید رکھنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ سموار کے دن کو عید کہتا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ خرافات کے اندر مبتلا ہو جائے گی، یہ بہت آگے نکل جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید نہیں رکھا بلکہ پھیر کر جمعے والے دن عید کو رکھ دیا، حالانکہ یہ دن کتنا افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سموار والے دن عید رکھتے، حالانکہ قانون بھی یہ بنتا تھا، ہفتہ یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا اتوار تھا، تو مسلمانوں کا سموار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔